یہ UK سے ایک بھائی نے مجھے میسیج بھیجا تھا کہ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے قربانی کے ایام میں کہ ہم کسی بچر شاپ پہ جاتے ہیں، قصائی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جانور ذبح کروانا ہے، وہ ہم سے پیسے لیتا ہے، پھر وہ کسی سلاٹر ہاؤس میں آرڈر دیتا ہے، وہ لوگ وہاں بکرا ذبح کر دیتے ہیں اور پھر جو گوشت بنا کے ہمیں مل جاتا ہے۔ ان کا پوچھنے کا مقصد اب یہ ہے کہ جب وہ کسائی سلاٹر ہاؤس میں جب اس کو ذبح کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم وہاں موجود نہیں ہوتے اور وہاں کاٹنے والے کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی قربانی ہے، تو گویا کہ اس قربانی پر قربانی کرنے والے کا نام نہیں لیا جاتا، نہ اس ذبح کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ قربانی کا بھی ہے یا نہیں اور کس کی قربانی ہے، تو کیا قربانی صحیح ہو جائے گی؟ دیکھیں بالکل ہو جائے گی، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے آپ اجتماعی قربانیوں کے لیے پاکستان ہندوستان میں پیسہ بھیجتے ہیں، تو یہاں جو قصائی پھر ذبح کر رہا ہوتا ہے تو ہر ایک کے نام کو ہی پڑھ کے وہاں سامنے کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہی نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، جب آپ نے نیت کر لی اور سامنے والا کاٹ رہا ہے، وہ چاہے نیت کرا نہ کرے، آپ کی نیت تو موجود تھی۔ نام لینا بھی بکرے کے سامنے ضروری نہیں ہے، نہ اس ارادے کے ساتھ کہ قربانی کا جانور ہے میں ذبح کر رہا ہوں، نہیں، بس وہ چونکہ آپ نے آرڈر دیا وہ آپ کی قربانی بالکل ہو جائے گی، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ دیکھیں اگر کوئی انسان قرضہ لے لیتا ہے تو آپ اس کے گویا کے مال کے مالک ہو گئے، اب اس کی ادائیگی کو دیکھا جائے گا کہ اگر فوری طور پر ادائیگی کرنی ہے، یعنی بعض مال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، دوست نے آپ کو 1,00,000 روپے دیا اور کہا کہ لو تم اپنا کام کر لو، میں تمہیں قرضہ دیتا ہوں، جب میں مانگوں گا تم دے دینا۔ اب یہ کسی وقت بھی مطالبہ کر سکتا ہے، یہ تو اگر 1,00,000 آپ کے پاس ہے، قربانی کے ایام آ گئے تو قربانی واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جب چاہے اس کو مانگ سکتا ہے، تو گویا کہ آپ کا یہ 1,00,000 قرض میں مستغرق ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لون ملا اور وہ آپ کی ملک ہو گیا اور فرض کر لیں کہ وہ لوٹانا ہے 6 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، اس کی ایک میعاد ہے باقاعدہ، تو پھر آپ بالکل مال والے ہیں، اگرچہ آپ پہ قرضہ ہے لیکن قرضہ فوری طور پہ لوٹانا نہیں ہے، پھر آپ قربانی میں حصہ ضرور ڈالیں گے، وہ آپ پہ واجب ہوگی۔ قرض وہ کہلاتا ہے اور ایک دین کہلاتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رقم لازم تو ہے لیکن کسی چیز کے بدلے کی نہیں ہے، جیسے آپ نے مجھے 1,00,000 دیے، مجھ صاحب 1 مہینے بعد دے دینا، اب 1,00,000 جو میں آپ کو دوں گا کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور دین ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز ہم پر لازم ہوئی، مارگیج جس کو جیسے میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی، میں نے خریدی اور میں نے کہا پیمنٹ میں دے دوں گا آپ کو 1 مہینے بعد، ٹھیک ہے، اب یہ 1,00,000 مجھ پر ہے بالفرض، یہ دین ہے کیونکہ گاڑی کا بدلہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ قرض قربانی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، دین نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ یہ جو جو آپ آپ مارگیجز وغیرہ ہاں ہوئی جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرے گا نا، اس یہ کا دین ہی ہوگا، قرضہ بزنس نہیں لون ہوگا۔ ہے، یہ جی ہاں، بزنس لون ہے، جی ہاں، لیکن وہ بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے وہ شخص۔ نہیں اب نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ اس پہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور دین قربانی کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں، نہ زکوٰۃ کے راہ میں بنتا ہے۔ صحیح۔